السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم خرطوم میں پہنچ چکے ہیں جو کہ سوڈان کا کیپٹل سٹی ہے، اور آج ہم نکلے ہیں خرطوم کی سیر کے لیے۔ میرا شامی دوست ایک وہ جو مجھے مل گیا تھا جس کو عربی آتی ہے، توفیق میرے ساتھ ہے۔ تو گرمی بہت تھی، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ ایک جوس کا گلاس پیا جائے۔ یہ کرکدے کا جوس ہے جو کہ گلاب کی پتیوں کی طرح کا ایک پھول ہوتا ہے، اور اس سے یہ بنتا ہے، اور یہ بڑا ہی ڈیلیشیس اور روح افزا کی طرح کا ہوتا ہے، اور یہاں بڑا فیمس ہے ادھر سوڈان میں۔ تو یہ ایک عربی بس سٹینڈ ہے، وہاں سے ہم ویگن یعنی ہائی ایس کے ذریعے ہم نکلے ہیں خرطوم کی سیر کے لیے۔ تو ہائی ایس پہ اس لیے نکلے ہیں کہ ہم ایکچولی سوڈان شہر کی سیر جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ بالکل لوکل لوگوں کی طرح۔ ٹیکسی میں جائیں گے تو وہ تو جگہ جگہ ہمیں وہ چیزیں نہیں دکھائے گا، تو اس سے ایک تو یہ ہمارے لیے اکنومیکلی مطلب ہے کہ سستا بھی سفر پڑتا ہے، اور پھر ویسے بھی ٹیکسی تو مہنگی پڑتی ہے وہاں پہ۔ تو ہائی ایس میں اس لیے ہم بیٹھ گئے ہیں، تو جسٹ 10 پاؤنڈ میں ہم یہ دریا کے دوسری طرف جو خرطوم کے ساتھ جڑواں شہر ہے، جیسے راول پنڈی ہے اسلام آباد کے ساتھ، یا روڑی سکھر کے ساتھ ہے پاکستان میں، تو اسی طرح یہ خرطوم کے ساتھ درمان شہر ہے جو کہ دریائے نیل سے دوسری طرف ہے۔ یہ ہم ابھی دریائے نیل کراس کر کے تو دوسری طرف جائیں گے، وہ سٹی ہے درمان، اس سٹی کو بولتے ہیں درمان۔ یہ ہے مطلب ساتھ ساتھ ہی ہے، یہ جسٹ ایک دریائے نیل کو ہم کراس کریں گے، تو یہ ہم اس کے کراس کر رہے ہیں برج کو، دریائے نیل کا یہ برج ہے۔ اس سے ہمیں دریائے نیل کے دو حصے جو خرطوم میں آ کے ملتے ہیں، بلیو نائل اور وائٹ نائل، یہ دو دریا آ کے یہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر آگے سے دریائے نیل ہے۔ یہ 6000 سے تقریباً طویل ترین دریا ہے جو کہ یوگنڈا، ایریٹریا، ایتھوپیا، پھر سوڈان، پھر مصر، اس طرح یہ مختلف ملکوں کو سراب کرتا ہوا یہ ریڈ سی میں جا کے سمندر میں جا گرتا ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ، ہم ہائی ایس کے ذریعے نا اس کو کراس کر رہے ہیں برج کو۔ تو برج پہ یہ دیکھیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک وائٹ پانی ہے اور ایک نیلا پانی ہے سفید، وہ دیکھیں دو پانی آپس میں مل رہے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ تو وہ دیکھیں دو پانی یہاں پہ آ کر دونوں دریا اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ خرطوم یہ وہ سٹی ہے سوڈان کا جہاں پہ یہ دریائے نیل گزرتا ہے، اور دونوں دریا اس شہر میں آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور آگے جا کے یہ دریا مصر، اور اس سے مصر میں جا کے مصر سے گزرتا ہوا، بلکہ مصر کے لیے یہ ریڑھ کی ہڈی ہے یہ دریا۔ تو مصر اور لیبیا کو سے ٹچ کرتا ہوا یہ مصر میں جا کے سمندر میں جا گرتا ہے۔ اور یہ جو بڑی بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہے سوڈان کی نیشنل اسمبلی ہے۔ یہ جو دریا کے کنارے پہ ہے، یہ سوڈان کی نیشنل اسمبلی ہے۔ سوڈان میں 97% مسلمان ہیں، اور یہ ایک مسلمان ملک ہے، لیکن آج کل وہاں پہ خانہ جنگی لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو۔ یہ ہم نیشنل اسمبلی کے پاس سے گزرے ہیں، یہ دیکھیں نیشنل اسمبلی کی بلڈنگ ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت بلڈنگ لگ رہی ہے۔ صدر عمر البشیر کا تختہ الٹنے کے بعد سے اب تک فوجی راج ہی چل رہا ہے وہاں پر، لیکن اب فوجی راج میں بھی فردر اب پیراملٹری فورسز اور ریگولر فورسز جو ہے ان کے درمیان میں خانہ جنگی لگی ہوئی ہے۔ یہ نیشنل اسمبلی کے بالکل ساتھ میں یونیورسٹی آف ہولی قرآن ہے۔ یہ دو یونیورسٹیز ہیں جو دونوں انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں، ساتھ ساتھ ہی ہیں۔ یہ یونیورسٹی آف ہولی قرآن اور یونیورسٹی آف القرآن، یہ ساتھ دوسری یونیورسٹی ہے۔ یہ انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے، یہاں پہ پاکستانی اسٹوڈنٹ بھی اسٹڈی کے لیے گئے ہوئے تھے، مجھے ملے ہیں وہ، لیکن میں ان کو ویڈیو میں نہیں لا سکا، اور ان کی ویڈیو نہیں میں بنا سکا۔ تو یہ بالکل ہی دریا کے کنارے دوسری طرف درمان ہے، اور دوسری ایک طرف خرطوم سٹی ہے جو کہ کیپٹل ہے۔ یہ یونیورسٹی آف
ہولی قرآن ہے۔ اور اس جگہ سے بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے دریائے نیل کا، جو کہ ایک تاریخی دریا ہے۔ اور اس جگہ کی ایک اور خاص بات وہ یہ ہے کہ بالکل ہی اس سائڈ پہ، دریا کے اس سائڈ پہ آپ کو فش مارکیٹ بھی ہے، وہ یعنی کہ ہر طرح کی یہاں پہ فش اویلیبل ہے، اور دریا کی بھی ہے، اور یہ کوئی فارم کی بھی ہوگی۔ یہ فش مارکیٹ ہے۔ میں نے اپنے شامی دوست سے پوچھا جو کہ عربی جانتا ہے کہ یہاں فش کس طرح ہے، تو یہ بڑی سستی فش ہے، 200 پاؤنڈ پر کے جی۔ تو یہ جو درمیان سٹی ہے، درمان، یہ اس کی بڑی افرا مارکیٹ ہے، یہ خرطوم کی الافرا مارکیٹ بہت بڑی مال ہے۔ یہ بینک آف خرطوم، اور اس طرح بہت ساری ہم نے دیکھی ان کی، جو کہ منسٹری آف ایجوکیشن، یہ ہے جی ان کا قذافی کا ایک بلڈنگ ہے، قذافی بلڈنگ۔ تو خرطوم بہت پیارا شہر ہے، مسجدیں بھی بہت زیادہ ہیں ادھر، اور بہت صاف ستھرا، لیکن بس خانہ جنگی نے تباہ کر کے رکھ دیا سب کچھ۔ یہ برج القذافی ہے، جو کہ لیبیا کے صدر قذافی نے بنوا کے دیا تھا ادھر۔ پھر ہم واپس جا رہے ہیں، ابھی طوفان شروع ہو گیا جہاں خرطوم کے موسم کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ ابھی یہ طوفان شروع ہو گیا ہے، مٹی کا طوفان ہے، اور راستے بھی کچھ اس طرح کے ہیں کہ وہ ٹوٹے پھوٹے سے راستے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ چلیں ابھی واپس، ایک ہمارے دوسرے دوست جو کہ ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو ہم نے اس کے پاس چلے جاتے ہیں، ابھی آرام کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور شام کو پھر ہم دوسری کسی اور مال کے لیے نکلیں گے سیر کے لیے۔ خرطوم کی سڑکیں بھی بالکل کراچی کی طرح ہی ہیں، کہ سڑکیں تو بنی ہوئی ہیں، لیکن پھر آ کے گیس والوں نے ان کو کھدائی کر دی، یا سیوریج والوں نے، تو اس طرح سڑکیں وہ ٹوٹی پڑی ہیں۔ اور ویل اسٹیبلش سٹی ہے، بڑا پیارا سٹی ہے، اور یہاں ہمیں بہت سارے پاکستانی بھی ملے یہاں پہ۔ تو یہ ہمارا دوسرا ہوٹل ہے، یہاں پہ ہمارے ایک دوست ٹھہرے ہوئے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ادھر ہی جا کے تھوڑا آرام کرتے ہیں۔ ہوٹل کی لابی سے ہم نے ان کی جو ریسیپشن ہے وہاں سے ہم نے ہوٹل کی کی لی ہے، اور لگ ایسے رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا کہ بجلی نہیں ہے، جیسے وہ پاکستان کی طرح طوفان آیا ہے، ہوٹل والے نے بتا دیا کہ بجلی نہیں ہے، تو آپ کو سیڑھیوں پہ راستے ہی جانا پڑے گا۔ تو اندھیرا ہے سیڑھیوں میں بھی، لفٹ تو کوئی آن نہیں ہے۔ ادھر ہم تھوڑا کچھ قیام کریں گے، فریش ہو جائیں گے، تھوڑا یہ آندھی اور طوفان جو ہے وہ تھم جائے، تو پھر ہم نکلیں گے پیدل ہی، جو یہ شہر کا مصروف ترین علاقہ ہے وہاں کچھ ایریاز دیکھیں گے۔ یہاں تھوڑا فریش ہوتے ہیں اس ہوٹل میں ہم۔ یہ ہوٹل بھی قدرے بہتر ہے، سستا ہوٹل ہے یہ بھی۔ تو یہ ہوٹل ہے، یہ اس خرطوم کے پوش ایریا میں ہے۔ یہ ہم دوبارہ آ گئے ہیں بازار میں، ہم نے ایک ہوٹل میں گئے ہیں، اور لیکن ہمیں ان کے کوئی سالن اور ان کی کھانے کی کوئی سمجھ نہیں آئی، تو اس لیے ہم نے چاہا ہے کہ ان کو انڈا آملیٹ ہی بنواتے ہیں، اور وہی میرے خیال میں ٹھیک رہے گا۔ باقی جو ان کا سالن یا کوئی ان کی روٹی ہے نا، وہ تو میرے خیال میں نہیں کھائی جا رہی تھی ہم سے۔ باقی فروٹ وغیرہ تو ٹھیک ہے، ہر طرح کی چیزیں ٹھیک ہیں۔ اور ہم ابھی یہاں پہ ان کا ایک بڑا مال ہے، وہاں سے تو کھانا ہمیں نہیں بلکہ اچھا لگا، تو ایک مال میں آ گئے۔ یہ بہت بڑا مال ہے ان کا، کوئی 4-5 منزلہ یہ عمارت ہے جس میں یہ مال ہے، لیکن ابھی یہ نیا بنا ہے، اور اس کے باہر ہم نے دیکھا تھا کوئی اتنا اس کا نام بھی نہیں لکھا ہوا تھا، تو بہت بڑا مال ہے۔ اور ادھر ہر چیز ہی جو کہ مہنگی بہت ہے،
یہ رینگز تھی. پھر ادھر پرفیوم کا کاروبار بڑا ہوتا ہے. ہم نے تو بس وہ تانکا جھانکی کی ہے، ونڈو شاپنگ ہی کی ہے جسٹ. اور جو افرا مارکیٹ تھی اس میں سے ہم نے کچھ خریدا تھا. اس میں کچھ گھڑیاں خریدی تھی، کچھ پرفیوم. لیکن یہ مال جو ہے نا یہ بہت مہنگا ہے. تو اس طرح کر کے ہم نے بہتر یہی سمجھا کہ اس میں صرف اور صرف دیکھا جائے اس مال کو اور اس باہر ہی جایا جائے. ابھی یہ زیر تعمیر ہے، ابھی تک فل اس کے آکوپائی نہیں ہوا. کچھ شاپس اتنی زیادہ نہیں تھی، زیادہ تر حصہ اس مال کا خالی نظر آیا. فرسٹ فلور پہ ہی تھے، باقی اوپر ایک پیزے کی شاپ تھی اور باقی تقریباً خالی تھا. رات بھی کافی ہو گئی تھی تو ہم نے اسی لیے مناسب سمجھا کہ ابھی واپس ہی چلا جائے، واپس ہی جانا چاہیے. یہ لیکن پرفیوم بہت ہی کلاس کے پرفیوم ہیں، لیکن وہ بڑے کاسٹلی ہیں. تو اس طرح ہم یہ ابھی واپس ہی جا رہے ہیں ایگزٹ سے. بہت پیارا بنا ہوا ہے، ابھی مطلب نیا ہی بنا ہے. زیادہ تر اس میں نہیں ہے، وہ شاپس جو ہے نا وہ آکوپائی نہیں ہے، خالی پڑا ہوا ہے. یہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں باہر انجوائے کر رہی ہیں. بہت بڑا مال ہے یہ. تو اب ہم پیدل ہی جا رہے ہیں واپس. اور اس شہر کی شام کے وقت بڑے مزے کا جو دیکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں کہ سڑک کے دونوں طرف ہی عورتیں، لڑکیاں جو کوئی زیادہ عمر کی عورتیں ہوتی ہیں اور پھر لڑکیاں چائے کا جو ہے نا بزنس بہت بڑا ہوتا ہے ادھر، کہ وہ بیٹھی ہوتی ہیں اور ساتھ میں وہ اسٹیل کی بنی ہوئی وہ چھوٹی چھوٹی پیڑیاں سی ہوتی ہیں جس کو سٹول آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ رکھے ہوتے ہیں. تو ان پہ بیٹھ کے لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں. اور وہ سٹول اور اس نے بھی ایک کیتلی سی رکھی ہوتی ہے چائے کے لیے. تو وہ چائے دودھ والی چائے تو نہیں ہوتی، مختلف قسم کے قہوے ہوتے ہیں، قہوہ چائے. یہ دیکھیں اس طرح جب ہم روڈ کراس کر کے دوسری طرف جائیں گے تو یہ پوش ایریا ہے اس کا، کراچی کا اس کا خرطوم کا، جیسے کراچی کا ڈیفینس آپ بول سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ اسٹار لگا کے نا تو دور دور تک وہ بیٹھ جاتے ہیں پھر لوگ. بڑے ہی وہ قہوہ بڑا مزے کا ہوتا ہے وہ. ہم تو دودھ کی چائے ڈھونڈتے رہے لیکن وہ ادھر اتنی عام نہیں ہے. وہ دودھ کی چائے ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. دیکھیں شام ہو گئی ہے، رات ہو گئی ہے اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے اس طرح کے، یہ جو سٹول سے بنے ہوئے ہیں. تو اس میں لڑکے اور یہ یونیورسٹیز کے لڑکے ہوں گے یا دوسرے جو بھی ادھر، جیسے وہ پاکستان میں بھی چلتا ہے کہ وہ حقہ پی رہے ہوتے ہیں یا ہوٹل میں چائے. یہ دیکھیں یہ عورتیں قہوہ بنا رہی ہے اور ان کو بڑے اخلاقی سے لوگ ہیں. ان کو آپ السلام علیکم کہیں تو بڑے وہ پرتپاک جواب دیتے ہیں کہ وعلیکم السلام. اور یہ دیکھیں یہ مختلف ایجز کے لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے سٹولز پہ چائے پی رہے. پھر ساتھ کہیں یہ جوس کا ایک سٹال بھی لگا ہوا ہے. تو بڑا مزہ آتا ہے ایسے لوگوں سے. عربی لوگ ہیں، موسٹلی اسپیکنگ عربی ہے. ہم چونکہ عربی اتنی بول نہیں سکتے تو ہم لا تکلم عربی بول دیتے تھے، عربی معافی. تو یہ جوس سٹال ہے جس میں ملک شیک وغیرہ، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ چائے قہوہ پیتے ہیں. تو دوستو نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایک تاریخی مقام کی سیر کریں گے، خرطوم کے ایک تاریخی مقام کی سیر کریں گے. تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.